درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی پہلی منزل قبر میں جاتا ہے تو اس وقت اور یوم قیامت کو جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان کے چہروں پر گھبراہٹ اور وحشت ہوگی۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو چہروں پہ گھبراہٹ اور ہمیں غم ہوگا، ڈر لگے گا، کیونکہ آخرت کی منزل سے ہر کوئی اللہ کو حساب دینے سے گھبرائے گا۔ کیا آج ہماری ساری زندگی کا جو ہم نے صحیح کیا، غلط کیا، بہتر کیا یا بدتر کیا، وہ سب اب قیامت میں پیش ہونا ہے، تو ہر انسان حساب دینے سے گھبرائے گا، مگر جن لوگوں نے زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا انہیں اس روز کوئی غم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی وحشت ہوگی۔ جو کلمہ پڑھتے ہوں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ الحمدللہ کلمے کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے خوف کو، غم کو، وحشت کو، گھبراہٹ کو، سب کو دور فرما دے گا۔ تو کلمے کی یہ فضیلت ہے، اور آگے بڑی اہم فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں میں کہ جسے انشاءاللہ آپ نے یاد رکھا اور جس کو بھی آپ نے بتایا تو ہو سکتا ہے دن میں کم سے کم 10 مرتبہ تو یہ کلمہ وہ پڑھ ہی لے گا، اگر اس کے ذہن میں یہ فضائل رہے تو، جو فضیلت میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ لا الہ الا اللہ کہے گا، خدا تعالی اس کے نامہ اعمال میں 20,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ غور فرمائیں۔ اور جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، بالکل غور کریں، آپ کے انتقال کرتے ہی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو 100 مرتبہ ماشاءاللہ رب العالمین کلمے کو پڑھے گا وہ انتقال کرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی 200 مرتبہ 200 ٹائمز، جو کوئی 200 مرتبہ رات اور 200 مرتبہ دن کو، 200 مرتبہ رات میں اور 200 مرتبہ دن میں یہ کلمہ پڑھے گا، اس کو اللہ رب العالمین تمام فرشتوں بھی کہتے ہیں، تمام فرشتوں اور 7 طبق آسمان و زمین کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کی رحمت کے، غور کریں کتنے فرشتے ہوں گے، اور 7 زمین اور 7 آسمان، غور کریں آپ، اللہ اکبر، 7 طبق آسمان و زمین کے برابر، جو بھی زمین کے 14 طبق، یہ جو زمین و آسمان کے طبق ملا کے 14 ہوتے ہیں کم و بیش، تو اس کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرمائے گا، جو 200 مرتبہ رات میں اور 200 مرتبہ دن میں ماشاءاللہ رب العالمین کلمہ شریف پڑھے گا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی سوتے میں جاگ اٹھے، اچانک سے آپ سو رہے ہیں اور آپ اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے نا اور آپ جاگ اٹھے، تو فرمایا کہ اس وقت میں جو یہ کلمہ پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں 24,000 نیکیاں تحریر فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ رب العالمین۔ اور آگے جو بالکل آخری بات ہے، فرمایا کہ جو کوئی پکار کر کہے، کہ دوسرے لوگ بھی سن لیں، مطلب ماشاءاللہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میں اللہ کا نام پکاروں گا، کلمہ پکاروں گا تو اور لوگ بھی کہیں گے، جیسے کہ اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جو اس انداز کے ساتھ کہ اور لوگ بھی کلمہ پڑھیں مجھے دیکھ کر کے، اور وہ اس انداز کے ساتھ کلمہ پڑھے گا تو ماشاءاللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین اسے 60,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. 60,000، 50 کے اوپر 10 اور 60,000 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اس سے پتہ یہ چلا کہ کلمہ خود پڑھنا بھی ثواب ہے، اور اگر ہم اس انداز کے ساتھ پڑھیں کہ دوسرے بھی سنیں اور ہمارے ساتھ پڑھیں تو اس میں کتنا اعلیٰ ثواب ہے کہ ایک مرتبہ ہم پڑھیں گے اور اللہ 60,000 نیکیاں ہم کو عطا فرمائے گا. مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زبان سے زیادہ یہ باتیں کہنے اور کلمہ شریف کا ورد کرنے اور دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم تبارک علیہ. مولا تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما. ہمیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر اور تیرے حبیب پاک کا ذکر کرنے اور کلمہ شریف کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. جھوٹ چغلی غیبت کے بجائے مولا اپنی زبان سے ہمیشہ یہ اچھے اچھے کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دل و دماغ سے وحشت، گھبراہٹ، پریشانی دنیا اور آخرت دونوں میں دور فرما. ہمارے دل و دماغ کو چین و سکون عطا فرما. اچھی باتیں سوچنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حق بات کا ساتھ دینے، بری بات سے منع کرنے کا جذبہ عطا فرما.